بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله صلوات الله سورہ ہود سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، وہ جو ہے نا میری طرف قوم سمود سے ان کے طلب کردہ معجزے کی تکمیل کے جواب میں ذات واجب نے، چونکہ قوم سمود نے حضرت صالح سے معجزہ طلب کیا کہ ہمارے سامنے پتھر سے ناقہ پیدا ہو گئی، پھر کہا ہمارے سامنے بچہ دے، ہو گیا، ہود ان کا مطالبہ ہو گیا مکمل، اب ان سے کہہ دے کہ حاضر ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروہا تاکل فی ارض اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عام اونٹنی نہیں، حاضر ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ خدا کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، اور تمہارے لیے آیت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ذہن کے دریچے کھول کے بیٹھو گے تو پھر پلے بھی پڑے گی، سمجھ بھی آئے گی اور ہدایت بھی حاصل ہوگی۔ ہے اونٹنی لیکن عام نہ سمجھو، بلکہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی اور آیت۔ اب میرا اتنا سوال ہے پنڈی والوں، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ حاضر ناقۃ اللہ، یہ خدا کا ناقہ ہے، کیا کسی نے اللہ کو اس ناقہ پہ سواری کرتے ہوئے دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی اللہ نے اس پہ پالان کسا ہو؟ کیا ہے؟ برائے ظہور امام زمانہ بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں شاباش، کبھی ذات واجب نے اس پہ سواری نہیں کی۔ اب کی خواہش کی تکمیل کا آغاز کر دیا ہے میں نے۔ کبھی خدا نے اس پہ کجاوا نہیں کسا، پالان نہیں رکھا، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ حاضر ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ۔ شیعہ ہو اپنے مولویوں سے رابطہ کرو، سنی ہو اپنے علماء سے پوچھو، تو جواب یہی ملے گا کہ کیوں کہا اسے ناقۃ اللہ۔ میں نے خود اللہ سے بھی پوچھا، پالنے والے ہے صالح کی اونٹنی، تو نے ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ کہا جاہلانہ ہزیان نہ بکنا
کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں کہ جو شے میری حجت سے منسوب ہو چاہے جانور کیوں نہ ہو وہ اس کا نہیں میرا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ سبھی علم دوست اور بیدار مغز حضرات میرے سامنے اور سبھی پہنچ گئے کہ میں کس طرف لے کے چل رہا ہوں آپ کو. چونکہ یہ میری حجت سے منسوب ہے تو میں نے اپنی نسبت دی کہ خدا کا ناکا ہے. تعظیم کرو گے تو تعظیم وحدت ہوگی. اللہ اور جاگ کے حلالیوں موالیوں اگر توہین کرو گے توہین الہی ہوگی. اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو سارے شیعہ سنی دوست. جب صالح کہ جس کی حجیت کا جزو اتنا ہے رائی کے دانے کے برابر، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ صالح اس سے 1000 گنا بڑا رفیع القدر عظیم المنزلت ہو کے کیوں نہ آ جائے، اس کی تخلیق حسین اور اس کے آبا و اجداد کی جوتیوں کے صدقے میں ہوئی کہ اگر یہ نہ ہوتے صالح کا وجود نہ ہوتا تو جو صالح سے جانور منسوب ہے وہ ناکا تو اللہ کا ہے، حسین کا گھوڑا اللہ کا گھوڑا کیوں نہیں ہے؟ جتنی بڑی نسبت حسین کی ہے خدا کے ساتھ اتنا زیادہ ذی عزت ہے یہ گھوڑا نگاہ الہی میں. صالح آؤ، میں ایسے گپے ہانکنے کا عادی نہیں. جب تک میرے پاس پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہوتی ہو میں سٹیج پہ بات کرتا ہی نہیں. ہاں اس خاندان کے گھوڑے اللہ کو صالح کی ناکا تو کیا صالح سے بھی زیادہ پیارے ہیں. نہ ایسے نہیں. رشوت میں تو میں نے نعرہ کبھی مانگا ہی نہیں. دل چیر کے اگر ہتھیلی پہ بولے تو پھر نعرہ لگایا کرو کہ وہ میرے عرفان کا انعام ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ صالح سے بھی محمد و آل محمد کے گھرانے کے جانور اللہ کو زیادہ پیارے ہیں. اور اگر آنکھوں میں تعجب سمٹ ہی آیا ہے قرآن تمہارے سامنے ہے، شک ہے میز پہ لاؤ. الحم سے والناس تک امتیاز شاہ جی ایک آیت کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ جس میں اللہ نے صالح کی قسم کھائی ہو کہ مجھے صالح کی قسم، صالح کی نبوت کی قسم، صالح کی رسالت کی قسم. جب تھک جاؤ اور صالح کی قسم نہ ملے تو میرے پاس آنا، میں حسین کے باپ کے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم قرآن سے دکھا دوں گا. تو ان کے گھوڑے ناقہ صالح سے کہیں زیادہ بلند. صالح کا جانور آیت اور حسین کا جانور بدعت. یہ انصاف تو نہیں میرے بھائی؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اور پھر تم حسین کے شبیہ کا احترام قائد صاحب اصل کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی قرآن کو پڑھو گے یا آفاق میں جھانکو گے، اللہ خود کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. فرمایا میں نے نشانیاں تمہارے نفوس میں بھی رکھی ہیں اور آفاق میں بھی تاکہ تم کو حق واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. تو انفس و آفاق میں جھانک کے دیکھو. اللہ کا تو کاروبار کائنات چلتا ہی شبیہ پر ہے. کیوں بخار صاحب؟ یعنی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. عرش کی شبیہ ہے بیت المعمور جو چھٹے آسمان پہ ہے، فرشتوں کا قبلہ.
اور بیت المعمور کی شبیہ ہے کعبہ، کعبے کی شبیہ ہے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کی لا تعداد شبیہ ہے روئے زمین پہ بکھری ہوئی مساجد۔ تو اگر شبیہ کو دین سے نکال دیا جائے تو بے دینی باقی رہ جاتی ہے۔ ریاسہ جی ایک بات آ گئی یاد، اور صرف شیعہ کتب میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود، جاگ کے سن لینا۔ ایک واقعہ یاد آیا، شیطان ملعون نے آدم کے سجدے سے انکار کیا، بعد میں اس نے کئی نبیوں کو چکر دینے کی کوشش کی، حضرت نوح کے پاس آیا، حضرت ہود کے پاس آیا، حضرت داؤد کے پاس آیا۔ ہاں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، کہنے لگا جی بڑا پچھتا رہا ہوں، 6 لاکھ سال کی عبادت میں نے ضائع کر دی ایک سجدے کے عوض، کاش آج آدم ہوتا تو میں اسے سجدہ کر کے اپنے گناہ معاف کرا لیتا۔ کیا ہو سکتی ہے کوئی معافی کی صورت؟ جناب داؤد نے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے پچھتا رہا ہے، مل سکتی ہے معافی؟ کہا داؤد تم سے بہتری سے میں جانتا ہوں کہ میں خالق ہوں، لیکن تیرا دل میلا نہ، میں نے کہا بھی اور اس نے سفارش رد کر دی۔ نہیں خدا کی قسم، اتنی ناقدری میں نے زندگی میں جملے کی کبھی دیکھی نہیں جتنی اس لمحے میں دیکھنے کو آئی۔ آپ کا تو حق تھا کہ عرش سے جا کے تمہارے سر ٹکراتے، کیا ابھی بھی تمہیں حجت کے وقار کی خبر نہیں ہوئی؟ ابھی بھی تمہیں حجت کے وسعت اقتدار کا پتہ نہیں لگا؟ داؤد جو اتنا سر حجت ہے، جس کے پاس حجیت کی جزو ہے، وہ شیطان کی سفارش کرے تو اللہ کہتا ہے میں تیرا دل نہیں توڑتا، علی ہماری سفارش کرے یہ عزت ہے نگاہ الہی میں اپنی حجتوں کی۔ کہا میں اسے جانتا ہوں، لیکن تم کیا کہو گے کہ میں نے سفارش بھی کی اور خدا نے میرا دل توڑ دیا، ٹھکرا دی۔ چلو اس سے کہے کہ اگر یہ اپنے ان لفظوں میں سچا ہے، آدم نہیں تو کیا ہوا؟ آدم کی قبر کا سجدہ کر لے، اس کے سارے گناہ معاف۔ معلم الملکوت کے مسند آج بھی انتظار میں ہے، آ جائے واپس اپنے عہدے پہ۔ او ابلیس جاگ گئی تیری قسمت، نوح کی قبر کا سجدہ کر، معافی مل جائے گی۔ کہنے لگا جی پتہ نہیں اب آدم کی قبر کہاں ہے، کہاں نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے تو اتارا نہیں، دل مطمئن نہیں۔ خدا سے کہے یہی معافی دے، جاگنا حلال زادو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو۔ پھر دیکھا آسمان کی جانب، پالنے والے اب اس کا کیا جواب دوں؟ کہا میں قدیر بھی ذات ہوں، گھیر کے مارتا ہوں دشمن کو، کہہ دے اس سے طرفین کی کتابوں میں نہ دکھا سکوں، میری زبان کاٹ دینا، جاگ کے سن لینا فکرہ۔ اس سے کہے کہ یہی اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کرے، اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کرے، جمع کر کے آدم کے قبر کی شبیہ بنائے، اسے سجدہ کرے، گناہ معاف۔ کہتے ہیں جس اصل کو نہیں سجدہ کیا، آج شبیہ کو جھکوں؟ اور پنڈی والوں کیا اب بھی مجھے نتیجہ دینے کی ضرورت ہے؟ یہ تو 4,500 سال پہلے فیصلہ ہو چکا کہ جو شبیہ کو جھک جائے، شیطان جتنا مجرم کیوں نہ ہو، گناہ معاف۔ اور شبیہ کے انکار کی پہلی رسم ابلیس نے ڈالی۔
کیا دلائل ہے مدلل. جنہوں روح خوش ہے اونچا نعرہ حیدری. مستانہ اداؤں میں ذرا نعرہ لگائے. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد مدد یا حسین مدد یا عباس مدد یا مہدی. سبحان اللہ. کیا کہا اللہ نے؟ قبر آدم کی شبیہ کو جھک جا. گناہ معاف. انکار کیا. اب جاگنا. آؤ آج تمہیں وہ راز بتاؤں کہ جس کو وہاں کر کے آتے ہو اور 99.99% لوگوں کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا کر رہے ہیں. جو حج پہ گئے ہو شیطان کو پتھر مارتے ہو نا. شیطان ہوتا ہے بابا. شیطان کی شبیہ ہے اللہ. ہاں جناب, وہاں شیطان کی اللہ نے شبیہ قائم کی ہے. شبیہ کو مارتے ہو, شیطان کو نہیں. ایک تو کہا صاحب یہاں یہ مسئلہ حل ہوا, مار شبیہ کو رہے ہو اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ سمجھو کہ شیطان کو لگ رہے ہیں, تو گویا وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ شبیہ کی توہین اصل کی توہین اور شبیہ کا احترام. اصل کا احترام. اور کیوں مارا جا رہا ہے اس کی شبیہ کو؟ اسی دن سے, اسی وجہ سے کہ عہد نوح میں جس دن سے اس نے شبیہ آدم کو جھکنے سے انکار کیا, آواز قدرت آج کے بعد میری ہر حجت اپنی امت پر یہ فرض عائد کر دے, چونکہ یہ شبیہ کا منکر ہے, قیامت تک اس کی شبیہ کو پتھر مارے جائیں گے. گھبراہٹ تو نہیں ہے کسی پہ تاری؟ العظمت للہ. شبیہ محترم بہت بڑی شے ہے. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اور بات ہے سامنے, وہ بھی سنا دوں. دربار فرعون میں ایک مسخرہ تھا. حضرت موسیٰ کی طرح لباس پہن کے آپ کی نقلیں اتار کے فرعون کو ہنساتا تھا اور فرعون سے انعام لیتا. جناب موسیٰ کہتے ہیں مجھے اتنی اذیت فرعون سے نہیں ملی جتنی اس بدبخت سے. اب جب موسیٰ نے اللہ سے یہ حجت کی کہ فرعون اور فرعونیوں کو غرق ہونا چاہیے, تو فرمایا ٹھیک ہے, آگے آگے تو اپنوں کو لے کے چل, پیچھے اس کے لشکر کو غرق نیل میں کرتا ہوں, دیکھتے میری طرف رہنا. دوسرے کنارے پہ اتر کے موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, سارا لشکر ڈوب رہا تھا سوائے اس مسخرے کے. وہ پار اتر رہا تھا, وہ دوسرا کنارے پہ. موسیٰ وہیں سجدے میں گرا. پالنے والے تیری ذات بہتر جانتی ہے, اتنی تکلیف مجھے فرعون نے نہیں پہنچائی جتنی اس کمینے نے, اور اس میرے سب سے بڑے دشمن کو تو نے چھوڑ دیا. پتہ جواب کیا ملا؟ موسیٰ غرق کرنا چاہا میں نے اس کو بھی, پھر مجھے خیال آیا کیسی نیت سے صحیح, شبیہ تو میری حجت کی بنتا تھا. توہین کی نیت سے شبیہ بننے والے کو یہ صلہ ہے, اور جو احترام کی نیت سے شبیہ بنا ہے اس کے لیے کیا صلہ. ہاں یہی حق ہوتا ہے سننے کا, بے شک تھوڑا سن لیا جائے لیکن ستھرا سنا جائے. اور
سبق اتنا پڑھا جائے جتنا یاد رکھا جا سکے. ہاں یہ نہیں کہ آگے پڑھتے جاؤ پیچھے بھولتے جاؤ. جی جناب. اور آئندہ سال پھر چونکہ میں جس زینے پہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں آئندہ سال اس سے آگے کا سفر ہوگا, پیچھے پھر نہیں مڑنا. ٹھیک ہے جناب. شبیہ تو ثابت ہو گئی, لیکن قاضی صاحب یہ کہاں سے نکل آیا؟ کیونکہ میں آج خود بھی تنقیدی نظروں سے پڑھ رہا ہوں. نہیں, شیعوں کا پانی میں گھر تو نہیں ہے نا, وہ بھی زمین پہ رہنے والی قوم ہے. اگر شیعہ ناجائز کریں تو کیوں اجازت دی جائے انہیں ناجائز کرنے کی؟ لہذا میں آج امتیاز شاہ جی تنقید کر کے پڑھوں گا. جو چیز آپ کی غلط ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گی. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے قوم کے خادم کی حیثیت سے یہ اعلان کر دوں نا کہ جو چیز آپ کی قرآن کے خلاف ہوئی, سنت کے خلاف ہوئی, مشیت کے خلاف ہوئی, اسے چھوڑنا پڑے گا. یہ تو بتاؤ. صدیوں سے اعتراض بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے شبیہ بنا لو, ثابت ہو گئی قرآن سے بھی سنت سے بھی. شبیہوں پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے, جھوٹا رنگ پھینک کے, پھر لوگوں کو یہ دھوکہ دینا کہ یہ حسین کا خون ہے, یہ شہدائے کربلا کا خون ہے, یہ کہاں کی دیانتداری ہے بھائی؟ میں نے بھی سوچا تھا ایک لمحے کے لیے قاضی صاحب کہ بات تو دل کو لگنے والی ہے, مگر پھر مجھے خیال آیا پہلے قرآن سے پوچھ تو لوں. کہ اگر قرآن اس کی اجازت دیتا ہے پھر تو میری قوم مبارکباد کے لائق ہے, بلکہ میں اس عظیم انسان کو تعظیم دوں جس نے یہ رسم نکالی. کہ کتنا مزاج آشنائے قرآن تھا بخاری صاحب وہ بندہ کہ جس نے ایسا کیا. اور اگر قرآن نفی کرتا ہے تو پھر چھوڑنا پڑے گی. توجہ, غور میری طرف. میں نے ایسے قرآن کھولا, اچانک سورہ یوسف سامنے آیا. واقعہ سبھی جانتے ہو. یوسف کو لے گئے, اکیلے واپس آئے. باپ کی جھولی میں برادران یوسف نے بلا تشبیہ ایک پیرہن پھینکا, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے, کتاب کی روایت نہیں آیت ہے, جاؤ علی قمیصہ بدم کذب, یوسف کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کے آئے. یوسف کے بھائی, یوسف کے پیرہن پہ جھوٹا خون, بدم کذب, کاذب خون, جھوٹا خون. یوسف کا نہیں تھا, کیونکہ یوسف تو زندہ تھے, سلامت تھے, موجود تھے. جھوٹا خون. اور یعقوب کو بھی خبر ہے کہ میرا یوسف مرا نہیں, کیونکہ قاضی صاحب یہ فکر شیعہ سنی تفسیروں میں موجود ہے, اور جب تک موجود ہے جبرن قہرن ماننا پڑے گا کہ یعقوب کے علم میں ہے کہ یوسف پہ کیا گزری. کیوں کہ جب انہوں نے کہا نا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا اور یہ ہے اس کا خون آلود کرتا, ایسے کھولا اور فرماتے ہیں ما کان الذئب اشد علی یوسف مزقہ واشفق علی قمیصہ لم یمزقہ. فرمایا کتنا دشمن تھا وہ بھیڑیا میرے یوسف کا کہ اسے تو کھا لیا, اور کتنا مہربان تھا اس کرتے پہ کہ اس میں خراش تک نہ ڈالی. اب تو بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی نا دوستو کہ یعقوب کے علم میں ہے کہ یہ خون یوسف کا نہیں, لیکن چونکہ بھائیوں نے کہا ہے یوسف کا ہے, اب نسبت ہو گئی یوسف کی طرف. چوم بھی رہا ہے, آنکھوں سے بھی لگا رہا ہے, تو فوراً میرے ذہن میں آ گئی کہ کتنی سمجھدار ہے میری قوم. قرآن کے آئینے میں ہی تو دیکھا ہے کہ اگر جھوٹے رنگ کی نسبت بھی حجت کی طرف ہو جائے تو چومنا سنت ہے, بدعت نہیں ہے. اللہ تھک گیا تو بس کرے. یہ سب ٹھیک,
ताबूत आपने कहां से निकाल लिया? ठीक है, बाकी शबीहें बनाए, आपको कुरान ने इजाजत दी। झूठा रंग डाल के उस खून का एहतराम भी करें, इसकी भी आपको इजाजत कुरान ने दी। ये ताबूत साजी, यह बिदअत कहां से तराशी गई, ये भी कुरान से पूछ लेते हैं। आखिर मेरा शिया कौम में कोई मकाम है? मैंने ऐसे तो वादा नहीं कर दिया कि जो चीज गलत होगी मैं कौम की तरफ से वादा करता हूं कि वो छोड़ दी जाएगी, क्योंकि हमें ही तो कायनात में ये नाज है कि हमारा मजहब जन्नी नहीं कतई है। हम जन्न और क़ियास के पीछे भागने वाली कौम ही नहीं। बस अब इसी नीयत से मैंने कुरान खोला, बिस्मिल्लाह, एक आयत ने अपनी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल की। तालूत की बादशाहत का ऐलान हो रहा है हजरत दाऊद के जमाने में। जाग के सुनना हलालजादो जहां जहां भी बैठे हो। कौम ये बनी इसराइल भी बड़ी अजीब और गरीब कौम है। हाँ, इतनी कट हुज्जती करने वाली टेढ़ी कौम मैंने कहीं नहीं देखी। अकड़ गए। क्या दलील है इस बात की कि इसे अल्लाह ने बनाया? नबी ने आसमान की तरफ सर उठाया। पालने वाले अब इसका क्या जवाब दूं? अब अल्लाह ये वाकया, क्योंकि अल्लाह की आदत रही है कि जब भी अपने महबूब को उदास देखता था गुजरे हुए वक्तों की बातें याद दिला दिला के अपने महबूब को बहलाया करता। तो सुना रहा है मेरे हबीब, याद है वो वाकया कि जब तालूत के लिए झगड़ा पैदा हो गया, हमने ये कहा था, जाग के सुन लेना और वरा के दिल पे लिखना भी, इन्ना आओ यत मुल्क ही ताबूतो फीह सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु हारून तहमिलुहुल मलाइकतु। फरमाया ये है निशानी उसके मुल्क की कि वो हमारी तरफ से है कि अल्लाह की तरफ से तुम पर एक ताबूत उतारा जाएगा। मैंने तो पहले पूछा था कि अगर थक गए हो तो मुझे पहले बता दो, वरना बात निकलती चली गई, पता नहीं मैं तो कहां का कहां पहुंच जाऊंगा। क्या निशानी है उसकी? ताबूत। ये नहीं कहा कि उसकी निशानी यह है कि तुम ताबूत बनाओ। अगर वो हुक्म दे देता तो बहुत बड़ा था। नहीं नहीं, कहा तुमसे नहीं बनवाऊंगा, ताबूत मैं बना के भेजूंगा, ताकि कल को अगर कोई कहे कि ये बिदअत किसने तराशी, तो हुसैनी सर उठा के ये तो कह सके अल्लाह ने। इसलिए कहा मैं तुमसे बनवाऊंगा नहीं, मैं भेजूंगा बना बनाया ताबूत। होगा क्या वो? तवज्जो। और हाँ, खाली नहीं होगा। फीह बक़िय्यत मिम्मा तरका आलु मूसा, उसमें कुछ आले मूसा के तबर्रुकात होंगे, कुछ आले हारून के, यानी कुछ तबर्रुकात होंगे नबूवत के, कुछ तबर्रुकात होंगे नबी के वसी के। अल्लाह। पिछले हजरात नाराज तो नहीं बैठे जो उधर है कब्रों पे बैठे हुए? जनाबियों के हाथ खड़ा करके हाजिरी। ताबूत मैं भेजूंगा। फिर सुन लो, खाली नहीं होगा, नबूवतों विसायत के तबर्रुकात होंगे उसमें। उठाएगा कौन? शाहचंद चराग वाले नहीं, इस्लामाबाद वाले नहीं, जमीन वाला कोई भी नहीं। जमीन वालों को तो मैंने मुतलक कुलैनान छोड़ दिया है, उठाएं ना उठाएं, बिदअत है कह के मुंह मोड़ दें। लेकिन चूंकि ताबूत भेज मैं रहा हूं,
تحملہ الملائکۃ، میرے فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ پالنے والے یہ کیا چکر ہے؟ تیرا قرآن بھی شیعہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہ جو کچھ یہ قوم کر رہی ہے وہ سارے کا سارا یہ بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا جاہل نہ بن، ہذیان نہ بک، احمقانہ روش چھوڑ، دانستہ میں خدا ہوں، مجھ سے بڑا نباز فطرت کون ہے، مجھ سے بڑا معلم جبلت کون ہے، میں جانتا ہوں فتووں کی زد میں کون آئے گا، فتوے کون لگائے گا۔ میں نے دانستہ تابوت بنایا، فرشتوں کے ذریعے ان کے کاندھوں پہ اٹھوا کے زمین پہ بھیجا، تبرکات نبوت و امامت کو رکھا تاکہ دنیا پہلے تابوت میں جھانک کے دیکھے۔ اگر تابوت میں قرآن نظر آئے، امامہ نظر آئے، تسبیح نظر آئے، خاک شفا نظر آئے تو خبردار پھر بدعت کا فتویٰ نہ لگانا کہ تابوت ساز میں ہوں، اٹھانے والے نوری ملک ہیں۔ دربار پاک میں بیٹھے ہو ورنہ جب چلے ذرا دور سے بولو، ذرا کرج سے بولو، ذرا دمک سے بولو، نبیوں کا مولا، ولیوں کا مولا، موسوں کا مولا۔ قبلہ اتنا بڑا مجمع اور دیکھیں ذرا ان کی آواز دیکھیں، اور میرے ایگزمپٹڈ ہے، کوئی ہتکڑی نہیں لگتی۔ ذرا دور سے بولو، ذرا کرج سے بولو، ذرا پیار سے بولو، سرکار کے بولو، ممبر کی عظمت کی قسم، منظر کی طہارت کی قسم، غازی کے علم کی قسم، شراب پاشا کے روضے کی قسم، آج اگر 1,23,999 نبیوں سے وہ بھی اٹھتے، آپ ہی علی کے استقبال میں اٹھتے، سمجھ میں آئی بات ہے دوستو؟ سبحان اللہ۔ تابوت سبحان اللہ نے بنایا بخاری صاحب، تو اب سینہ تان کے کہہ سکتے ہو تابوت بنانا سنت الہی، تابوت اٹھانا سنت ملائکہ۔ اللہ اکبر۔ اب جھانک کے دیکھو اور سے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور کون ہے وہ خوش نصیب جو فرشتوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور مجھے عزت حیدر کی قسم، ذات واجب کی عظمت کی قسم، اس کے خلاق ہونے کی قسم، میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جہاں خدا اور فرشتے الگ کھڑے ہوں تو دشمنی میں صرف ابلیس کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا جناب پھر کہہ دیتا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں سجدہ آدم کے وقت دیکھے، بسم اللہ، اللہ کا ارادہ ہے سجدہ ہو، فرشتوں نے کیا، مخالفت میں صرف شیطان ہے۔ تو جہاں خدا اور ملک ایک جماعت ہوں تو مقابلے میں ہاں۔ اب دیکھیں یہ ہر ایک کا مقدر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو چیز ہمیں اس کی منشا کرنے کی اجازت نہ دے، ہمارا دماغ خراب ہے ہم کریں بھئی، ہم چاہتے اس کی خوشنودی ہے تو وہ اور فرشتے ان دونوں کا ووٹ تابوت کی طرف ہے۔ اب یہ میں تیرے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ تو ان کی طرف جاتا ہے یا ابلیس کی طرف آتا ہے۔ اور ویسے بھی قائد صاحب میں نے پوری زندگی یہ تجربہ کیا ہے، 16 برس کی عمر میں مولا نے مجھے منبر عطا کیا تھا۔ وہ دن ہے راج کا دن، جی ہاں 16 برس کی عمر میں۔ اور یہ بھی اعجاز ہے کہ اپنے فیلڈ کے جو ریکارڈ اس گناہگار نے قائم کیے ہیں وہ آج تک کسی نے برابر نہیں کیے، توڑنا تو دور کی بات ہے۔ آسمان پہ فرشتے،
शरीफ में रिक्शा, मजलिस में मोमिनीन अल्लाह, मिंबर में इलामा, मदरसा, आवाज, तौसीफ सब बोलते हैं नारे हैदरी। मस्तो अकबरस्तो सुभान अल्लाह। बुखारी साहब, आपकी जमात मुझे कुछ थकी थकी नजर आती है, जो आपके हमसायगी में बैठे हैं, और इसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है कि इस तरफ के ड्राइवर आप हैं। माशाअल्लाह। हाँ जनाब, क्या कह रहा था मैं? नहीं, ज्यादा तंग नहीं करूंगा, मैंने तो बखुदा आपकी मोहब्बत से ही पढ़ना है। हाँ। कैसेट है मुकम्मल होनी है 1.5 घंटे, यानी 1 घंटा तो 35 मिनट लामा साहब पढ़ना। राती भी अर्ज की मैं 2 घंटे 35 मिनट भी पढ़ने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि ये कामयाब होते रहे। उच्चा 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 होकर नारा हैदरी। माशाअल्लाह। हाँ, ये नहीं है मेरी न रटी हुई बातें होती हैं कि आगे स्टॉप हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। क्या बात है। ऐसा नहीं, फर्क सिर्फ इतना होता है चूंकि क़वामिज़ होते हैं, असरार होते हैं, हक़ाइक़ होते हैं, और इनकी ज़रबत को मुसलसल ज्यादा देर कोई बर्दाश्त नहीं करता। बशरी तकाज़ा नहीं। जी हाँ, इसलिए मुझे समेटना पड़ता है, वरना बखुदा और कोई सबब नहीं। कहे मैं ये रहा था कि पूरी जिंदगी मैंने तजर्बा किया, देखा दुनिया का कोई शख्स, यानी मैं इसलिए शिया नहीं हूं कि मैं शिया के घर पैदा हुआ हूं, मुझे अल्लाह में अब्बास की कसम, मैंने खुद जब इल्म दिया मौला ने, तनकीदी नजर से फिर अपने मजहब को देखा कि अगर इसमें कोई कमजोरी है तो मैं इसे छोड़ दूं। क्योंकि मैं कोई कमजोरी लेके बारगाह तौहीद में जाना नहीं चाहता था। तो इसलिए आजमाइश के लम्हात में भी मैंने देखा, अगयार की बातें सुनी, अपनों के दलाइल सुने। इधर से इम्तियाज शाह जी, ये अब बात मेरे कानों तक आई, एक जानवर की पुजारी कौम है, जानवर को पूजने वाली, शबीहों का सजदा करने वाली, क्या मकाम व मेयार है इनका। मैंने कहा भाई इस बात को देखना चाहिए, तो वाकई अगर ये जानवर ये शबीहों को पूजने वाली कौम है तो मुझे छोड़ देना चाहिए इस मजहब को, है? मुझे तो खुदा परस्तों में मिलना चाहिए। ये क्या है? फिर दूसरी तरफ भी गया, दोनों तरफ देखने के बाद जो नतीजा हाथ लगा, जानते हो क्या था? नहीं, शायद आपका इरादा नतीजा लेने का है ही नहीं। नहीं है तो मेरा भी देने का जबरन कोई इरादा नहीं। पीछे वालों का फिर भी कुछ ख्याल है लेने का। चलो ये बूढ़ों के तअस्सुरात हैं, जवान भी अपने शबाब पे खुद नजर डालें। सुभान अल्लाह। तो जानते हो नतीजा क्या मिला काज़ी साहब? बिस्मिल्लाह। नतीजा ये है, गौर से देखा मैंने, एक शिया भी ऐसा न था जो घोड़े को पूजता हो। और बुखारी साहब, दूसरी तरफ एक मुल्ला भी ऐसा नहीं था जो घोड़े का दुश्मन हो। अल्लाह अकबर। मैं खुदा की कसम डंके की चोट कह रहा हूं, इसमें कोई जानिबदारी नहीं। हाँ, कोई जानिबदारी, बिल्कुल गैर जानिबदाराना तबसरा है मेरा। जो मैंने नतीजा निकाला वो ये था, एक शिया भी मुझे घोड़े का पुजारी नजर नहीं आया, और एक मुल्ला भी मुझे घोड़े का दुश्मन नजर नहीं आया। क्यों? मैंने देखा यही कि अगर ये कौम घोड़े की पुजारी होती तो जहां इनको घोड़ा नजर आता वहीं झुक जाते। के घर स्तंभों के करीब होते, ठीक है ना? यानी घोड़ा
چاہے تانگے میں جتا ہوا نظر آتا، پرنام، استقبال میں نظر آتا، سجدہ سلام، کسی سوار کی سواری میں نظر آتا، وہاں جھکتے. میں نے دیکھا ہزاروں لاکھوں گھوڑے دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں، کوئی شیعہ ہانک اٹھا کے دیکھتا تک نہیں. میری سمجھ میں آیا بھئی یہ قوم گھوڑے کے پجاری نہیں، بات غلط ہے. پھر میں نے مولویوں کو دیکھا تو یہی نظر آیا، ایک مولوی بھی گھوڑے کا دشمن نہ تھا، کیونکہ اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا جہاں اسے گھوڑا نظر آتا وہیں فتویٰ لگاتا. یعنی اگر تانگے میں نظر آیا تو کہتا لا حول ولا قوت، بدعت جا رہی ہے. زیر رام دیکھتا بدعت پہ سوار ہے، استبل میں دیکھتا فلاں خان صاحب کے پاس بدعت بندھی ہے. نہیں، اس نے فتویٰ نہیں دیا. شیعہ نے پوجا کب اور مولوی نے فتویٰ کب دیا؟ میری قوم اس وقت جھکی جب گھوڑے کی نسبت ہوئی حسین کی طرف. اور فتویٰ بھی کب لگایا گیا؟ جب نسبت ہوئی حسین کی طرف. تو بات کھل کے سامنے آئی کہ یہ گھوڑے کے پجاری نہیں، نسبت حسین کے پجاری ہیں، اور وہ بھی گھوڑے کا دشمن نہیں، نسبت حسین کے دشمن ہے. ادھر اگر تعظیم ہے تو نسبت حسین کی ہے، ادھر اگر فتویٰ ہے تو نسبت حسین کے خلاف ہے. ہاں، چیزوں کی پوجا نہیں ہوتی. اور پھر بخاری صاحب یہ اصول ہے، میرا مذہب یعنی اسلام، میرا دین یعنی اسلام، اس کی تو حقیقت ہی یہی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق پوجو. نہیں ایک منٹ، سارے سید غیر سید، بزرگ بھائی برخوردار سب جاگ کے ایک بات کا فیصلہ کرو. ہندوستان والوں کو مشرک کہتے کہتے تمہاری زبان نہیں تھکتی. پتھر کی مورتیاں پوجنے والی قوم، سنگ پرست مردود، یہی کہتے ہو نا. اور اگر کوئی سنگ پرست مردود تمہیں حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھ لے، ہے بابا، تو وہ وہیں گریبان نہیں پکڑ لے گا. مجھے سنگ پرست مشرک کہنے والے، تو کیوں پتھر پوج رہا ہے یہاں؟ تو اب کیا جواب ہے تیرے پاس سوائے اس کے کہ اب مردود تو پتھر پوجتا ہے اپنی خواہش والا، میں پوجتا ہوں اس کی مرضی والا. تو یعنی عقل کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ چیزیں پوجنا پڑتی ہیں، لیکن وہ جن پہ وہ راضی ہو. سمجھ میں آ رہی بات یہ صحیح ہے؟ ہاں، اور یہی کچھ قرآن نے کہا ہے. آؤ میری آنکھوں میں آنکھ ڈالو، سورہ حج کی آیت، من یعظم، تھک نہیں لینا، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. آپ نے تقوی پہ اترانے والوں اور علی کے موالیوں کو گناہوں کا تانا دے کے امام المتقین کے حوالے سے علی کے بیعت کے توق سے الگ کرنے کی ناپاک کوشش کرنے والوں، آؤ آیت سنو، فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے من یعظم، جو بھی تعظیم کرے شعائر اللہ، شاعر اللہ کی، اللہ کی
علامتوں کی، اللہ کی نشانیوں کی. فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی شخص تو دل کا متقی ہے. نہ اب اگر میں نے چھپایا تو میرا جگر پھٹ جائے گا، اور میں اس قیمت پہ اشرا پڑھنے پہ قطعاً راضی نہیں ہوں کہ جگر کی قربانی دے کے تمہیں سناؤں. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں زیادہ پڑھے وہ دل کا متقی ہے، یہ نہیں کہا جو روزے زیادہ رکھے وہ دل کا متقی ہے، یہ نہیں کہا جو حج زیادہ کرے وہ دل کا متقی ہے، جو تسبیح زیادہ پھرائے وہ دل کا متقی ہے. نہیں، جو شاعر اللہ کو تعظیم دے. پچھلے نہیں بولے ان کا بھی مولا علی ہے، ذرا زور سے بولو، ذرا گرج کے بولو، ذرا چمک کے بولو، ذرا گونج کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، ذرا پیار سے بولو، سرکار کے بولو، پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرہ کون ہے متقی؟ جو شاعر اللہ کو تعظیم دے. اور آؤ شاعر اللہ کی صورت بھی قرآن سے پوچھو کہ شاعر اللہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ ہے. قربانی کے جانور شاعر اللہ. تمہارے گھر کے پالتو جانور وہ بھی جانور ہیں، خود تمہارے گھر پیدا ہوئے، تم نے پالے، تم اشرف المخلوقات ہو، تعظیم دینے پہ مجبور ہو، شاعر اللہ ہے. کیوں؟ یہ اس سلسلے سے منسوب ہے جو اسماعیل سے ملتا ہے. اب ڈوب مرنے کا مقام ہے، یا تو دین محمدی کو چھوڑ کے پچھلے کسی نبی کی امت میں شامل ہو جا، اور اگر اپنے نبی کو عرفہ مانتا ہے تو ابراہیم کے بیٹے کے سلسلے کے لیے شاعر کی تعظیم واجب، اور رسول کے بیٹے کے جانوروں کی تعظیم بدعت. سورہ بقرہ پڑھو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا و مروہ دونوں پہاڑ شاعر اللہ ہیں. کسی حجت کی بیوی سے پتھر منسوب ہو جائے، اللہ اکبر. آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، رب کعبہ کی قسم، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، ذات واجب کی قسم، لفظ لفظ کا ضامن غضنفر، ہدایت مانگنے کے لیے جھولی خود پھیلانا. قسمت بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتی، ہاں کروٹ ضرور بدلتی ہے انسان کی زندگی میں. یہ آگے صاحب نصیب کا مقدر کے تھپک تھپک کے سلائے یا جھنجھوڑ کے جگائے. صفا مروہ کا تعلق ابراہیم سے نہیں، اسماعیل سے نہیں، ہاجرہ سے ہے. جناب ہاجرہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ حجت ہے. حجت کی بیوی سے پتھر منسوب ہوا ہے، قیامت تک رہتی دنیا تک شاعر اللہ ہو گیا. اور ہاجرہ کیا ہے؟ ہاجرہ کیا ہے؟ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں کعبے کی تنہائی میں بیٹھی گھبرا رہی تھی، اچانک چھت میرے لیے دیوار پھٹی، پھر کعبے کی چھت پھٹی، ایک عماری اتری، کچھ پردہ دار اتری. کون ہے تم؟ ایک نے کہا حوا، دوسرے نے کہا آسیہ، تیسرے نے کہا مریم، چوتھی نے کہا ہاجرہ. کیوں آئی ہو؟ بچے کی دائیاں بن کر.
بعد ولایت. اے شراب خاران حب علی. میں کشوں ایک بات کہوں، یہ بن کے آئی ہے دائیاں، اور دائیاں بھی دوسرے درجے کی، فضا کی برابری والی نہیں ہے یہ. نہیں نہیں نہیں، سبھی کر ہے، کھلا میدان ہے. کہو تو میں چھت پہ چڑھ کے اعلان کروں، کعبے کی چھت پہ چیخ چیخ کے اعلان کروں. دلیل ہے میرے پاس. کوئی مائی کا لال جسے اپنے جھوٹے علم پہ زیادہ ناز ہے میدان میں نکل کے تردید کی جرت تو کرے. نہیں ہے یا فضا کے برابر. کسی کتاب میں دکھاؤ کہ حوا سے لے کر حاجرہ تک کسی کو حسین نے ماں کہا ہو، فضا کو کہا ہے. بابا مجھے اب تو یہ کہنے کا حق ہے، یہ ہیں دائیاں. جن پتھروں کو ان کے دائیوں کے قدم چھو لیں وہ شاعر. اللہ اکبر. اور جو چیزیں آقاؤں سے منسوب ہو جائیں وہ بدعت. یہ انصاف نہیں. کیا خیال ہے؟ ہمارا نجف سے لوٹنے کا خیال نہیں. آپ کا لوٹنے سے خیال نہیں ہے نا؟ بالکل. اور یہ اس گناہگار کا اپنا شعر ہے کہ بوئے ارم جو ہاتھ سے کھو جائے غم نہیں. یعنی جنت کی ہوا. بوئے ارم جو ہاتھ سے کھو جائے غم نہیں، میرے مشام جاں کو نجف کی ہوا ملے. جتنا آپ نے دودھ پیا اور جتنی بار نے گوا دی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ کبھی کبھی لکھ لیا کرتا ہوں، اور حالانکہ سناتا نہیں ہوں، بس آپ کو سنا دیا ہے کہ بوئے ارم جو ہاتھ سے کھو جائے غم نہیں، میرے مشام جاں کو نجف کی ہوا ملے. آپ کو جنت کی تلاش ہے، ڈھونڈتے رہو. اور غزل پر یہ کہتا ہے کہ منت کرے ملک تو نہ جاؤں بہشت میں. اللہ اکبر. منت کرے ملک، خدا کے لیے چلو، رسول کے نام پہ چلو، علی کے صدقے چلو، نہیں ہٹ جاؤ ایک طرف. منت کرے ملک تو نہ جاؤں بہشت میں. کیا گال ہے؟ رہنے کے واسطے جو مجھے کربلا ملے. آؤ، بڑی نوازش، بڑی ایمانی تپش اور حرارت کا مظاہرہ کیا آپ نے. ہاں، اور جیسے یہ خاتم المجالس تھی ویسے ہی ہو گئی. خاتم کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی چیز کا بھی سلسلہ جہاں ختم ہو تو یادگار ہو. ہاں جناب، چاہے وہ نبوت کا سلسلہ ہو دیکھ لو. یہ ختم والا لفظ بھی دل پہ نشتر کرتا ہے. دل کرتا ہے کہ آپ پڑھتے جائیں اور ہم سمجھتے جائیں. العظمت للہ. ہاں، وہ وقت بھی آئے گا جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، پھر ان سے طاقت مانگ لیں گے کہ نہ سننے والوں کو بھوک لگے نہ پڑھنے والے کو، نہ سننے والے کو نیند آئے نہ پڑھنے والے کو. پھر مولا کی محفل ہوگی، وہ سامنے بیٹھا ہوگا. آپ تو کتابوں سے دیکھ کے پڑھتا ہوں، پھر مولا کو دیکھتا رہوں گا، آپ کو سناتا رہوں گا.
کجا کجا صحیفہ کتاب کی تلاوت اور کجا میرے مولا کے مصحف چہرہ کی تلاوت. آؤ بس ایک بات اور سن لو، کیونکہ اگر یہ نہ کہہ سکا میں تو مجھے خود بھی افسوس رہے گا. سب کچھ صحیح، یہ خوریزی کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ پڑھے لکھے لوگ ہو، اچھے خاصے سمجھدار سلجھے ہوئے، اور یہ پاگلوں کی طرح زنجیر مارنا شروع کر دیتے ہو، اور ان پاگلوں میں غضنفر خود بھی شامل ہے. ہاں مجھے اس مجلس کی قسم، خود زنجیر مارتا ہوں یوم عاشور. مارتا کیوں ہوں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا. علماء کا تو کام یہ ہے کہ قوم کو ماتم کرائیں اور خود کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں. کیوں کرتا ہوں ماتم؟ شاہ چند چراغ سرکار کو گواہ بناتا ہوں، ائمہ کی ارواح کے سامنے کہنے لگا ہوں میں نے زندگی میں جتنی کتابیں بھی دیکھی 30,000 کتاب سے میں نے سطر پوچھا، ورق پوچھا، جملہ پوچھا، حرف پوچھا کہ میرا کون سا عمل ہے میں سر اٹھا کے کہہ سکوں خدا سے صلہ چاہیے. نماز نے منہ موڑ دیا، روزے نے، ہر عمل زمین پہ گر پڑا. جواب ملا جس کا مطالبہ کر سکتے ہو اگر خدا سے تو پھر زنجیر پکڑ لو. صرف حسین کا ماتم ہی وہ چیز ہے کہ جس کا تم مطالبہ کر سکتے ہو خدا سے، اور خدا تمہیں مرضی کا دینے کے باوجود پھر یہ کہے گا کہ میں تیرا حق نہیں دے سکا. ہاں آؤ، کہاں سے نکالی ہم نے یہ خون ریزی؟ اللہ اکبر. آؤ نہیں خدا کی قسم، اگر قرآن سے بدعت کہتا ہے ہمارے جسموں میں وافر خون ہے تو خواہ ہم بہاتے پھرے اور 4 دوستوں کو ناراض کر کے ہم اسپتالوں کو کیوں نہ دیں؟ ٹھیک ہے نا، دوست بھی راضی ہوں، اسپتالوں میں مریضوں کا فائدہ بھی ہو، رفاہ کے کام آئے. نہیں، میں نے اسی نیت سے قرآن کھولا. دیکھو بابا، قرآن 14 صدیوں سے ہے، پڑھتا ہر شخص ہے، ہدایت کسی کسی کے حصے میں آتی ہے. بات ہے محترم ان دنوں کی، امتیاز شاہ جی، جب موسیٰ طور پہ میقات کی 40 راتیں گزارنے گئے. گزاری تھی نا 40 راتیں جب تورات لینے گئے. ان 40 راتوں میں سامری ملعون نے قوم کو گوشالہ پرستی کا شکار کر دیا. وہ ایک بچڑا بنایا، جیتا جاگتا بچڑا نہیں. سورہ طٰہٰ پڑھو، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، بچڑے کا جسد بنایا. وہ ڈکراتا تھا، وہ بولتا تھا. کیوں؟ کہ اس کے پاس جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی سے ایک مٹھی ہاتھ آ گئی تھی. اس میں سے جس میں چٹکی ڈالتا بے جان بولنے لگتا. ہاں بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. واپس آئے موسیٰ، قوم کو دیکھا بچڑے کا سجدہ کرتے. وہ کم بختو، میرے 40 راتیں بھی صبر نہیں کر سکے. کتنی غلیظ قوم ہو تم. 40 راتوں میں پھر مشرک ہیں. واقعی ہم مشرک ہو گئے تھے بھی کوئی آنکھوں کے سردار. تو اب رونے دھونے لگے، حضور اب کیا کیا جائے؟ وہ تو سامری نامراد نے، چونکہ آپ کے بعد قوم میں سب سے بڑا عالم یہ تھا، اس نے مروا دیا. اور پنڈی والوں، بڑا عالم سمجھ کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جی ہاں، اس سامری ملعون نے بھی اپنے علم کے زور پہ گمراہ کر دیا تھا قوم کو. ہاں، کیونکہ کثرت علم کثرت ہدایت کی ضمانت نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا اس کے لیے کیا ہے؟ اب چھیڑا تو تم نے خود ہی ہے، ورنہ گھنٹے کو تو سوئیاں پیچھے چھوڑ گئی ہیں. اور میں نے مصائب کے گھنٹہ پڑھنا تھا، لیکن بہرحال خود ہی چھیڑا ہے تو کچھ بھگتو بھی. علم صرف پڑھ لینا ہی شرط نہیں، اس کے لیے ایک اور شرط ہے. بتاؤں اس کی زبانی جسے علم سجدے کرے، جو مسجود علم ہے، امیر کائنات کی زبانی جو باب علوم نبوت و سمدیت ہے. میرے مولا کے مشہور عالم دو شعر ہیں. اور غزل علی کے اشعار کی پہچان یہی ہے کہ مولا کا اکیلا شعر کہیں ملے گا ہی نہیں.
دو ہوں گے، ایک میں دعویٰ ایک میں دلیل۔ ہاں یہ پہچان ہے میرے مولا کے اشعار کی۔ فرماتے یزید العلم فی الاشراف شرفا وفی الارذال منقصتا وضما۔ فرمایا شریف علم پڑھے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، شرافت بڑھتی ہے، اور اگر رذیل علم پڑھے تو اس کی رذالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولا ہے علم، ایک جگہ شرافت بڑھا رہا ہے، دوسری جگہ کمینگی۔ سبب دلیل سنو اپنے امام کی زبانی۔ فرماتے کماؤ المزن فی الاسداف در وفی فم الافائی سار سمن۔ فرمایا جب ابر نیساں برستا ہے تو وہ ہر جگہ، تو سطح سمندر پہ آ کے صدف بھی منہ کھولتا ہے، اور اپنے بل سے باہر نکل کے سانپ بھی منہ کھولتا ہے۔ وہی قطرہ نیساں وہاں موتی بن جاتا ہے، وہاں زہر قطرے کا قصور نہیں، وہ ظرف پاک تھا، یہ ظرف نجس تھا۔ تو یاری بات چونکہ صدف کا ظرف پاک گوہر بنا، سانپ کا ظرف ناپاک زہر بنا، اسی طرح صرف علم پہ نہ بھولو، پہلے دیکھا کرو جس کا ظرف پاک ہوگا کٹ مرے گا، علی کی وکالت نہیں چھوڑے گا، جس کا ظرف ناپاک ہوگا علم کے سہارے پہ علی کو بھونکنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بات کہاں چھوڑی میں نے؟ حضور اب کیا کریں؟ وہ تو اس عالم نے ہمیں، سامری نے بہکا دیا، اب معافی مل سکتی ہے؟ میں کہا میرے پاس کا اختیار، پوچھتا ہوں خدا سے، سار اٹھانا پوچھتا ہوں اللہ سے۔ پالنے والے ان کی نیتوں کو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے۔ کہہ یہی رہے کہ سامری نے بہکایا، اب کوئی ہے معافی کی صورت؟ اللہ نے فرمایا ہاں ایک ہے صورت، اگر سمجھ میں آ گئی بات تو خون ریزی اور زنجیر زنی کے مسئلے پر صرف مطمئن نہیں ہو جاؤ گے، اس مسئلے کے عالم ہو جاؤ گے تم خود۔ کیا بات ہے! شرط یہ ہے کہ وہ خمیر ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ جو مزاج آشنائے قرآن ہو۔ ایک صورت ہے، کیا؟ توجہ، پڑھنا سورہ بقرہ کو، شک ہے تو لاؤ قرآن میز پہ، اور جو ترجمہ مل جائے لے آؤ۔ ہاں یعنی یہ تو اتنی واضح آیت ہے کہ جو ترجمہ بھی لے آؤ، غضن فرق و قبول۔ اللہ کہتا ہے کہو ان سے کہ فَقْتُلُوا تُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو تلواریں ہاتھ میں لے لو اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، خون بہانا شروع کر دو، خون ریزی کے بعد معافی ملے گی۔ سار اٹھاؤ یا دریچہ کھولو کہ میں لفظ آ کے رکھوں۔ شیعہ تفسیر پڑھو تمہاری مرضی، اہل سنت کی تفاسیر پڑھو تمہاری مرضی، آیت تمہارے سامنے خود قرآن کے حاشیے پڑھ لینا۔ بس تلواریں اٹھائی اور کاٹنا مارنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مار رہا ہے، زخم پہ زخم لگتے جا رہے ہیں۔ 70,000 آدمی کے گرنے کے بعد آواز قدرت آئی، بس اس خون ریزی کے بعد معافی مل گئی۔ میں نے فوراً سجدہ کیا، پالنے والے تیری رضا کے لیے خون ریزی کوئی ایسا عمل تو ہے جس سے شرک بھی بخشا جائے؟